بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب۔ آج 10 محرم الحرام یوم شہداء، ان شہیدوں کی شہادت کا دن ہے جو اسلام کے پیشانی کا جھومر، جنہوں نے دین کی بقا کے لیے وہ کمال دکھایا کہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بام عروج پر دکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسلام کے وہ فرزند عظیم ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور آنکھ میں پچھتاوے کا آنسو نہیں آیا بلکہ شکرانے کے آنسو آئے۔ بیٹے، بھائی، خاندان کے لوگ باری باری سب قربان ہوتے گئے۔ بھائی وہ جو وفا کا پیکر ہے، اگر دنیا میں وفا کی مثال دی جاتی ہے تو انسان کے ذہن میں فوراً جو تخیل میں نام ابھرتا ہے، جو تصور میں نام ابھرتا ہے، وہ غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ کمال وفا نبھائی۔ محبت و وفا کا اگر پیکر دیکھنا ہے دنیا نے تو وہ بلا شبہ ہمیں کربلا میں دکھائی دیتا۔ اور جس طرح انہوں نے کربلا کے سارے معاملات کو سنبھالا اور جس طرح انہوں نے وفا نبھائی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انسان دعا کرتا ہے کہ بھائی ہو تو پھر غازی عباس علمدار جیسا ہو، جن کا کردار، جن کی شجاعت اور جن کی للکار کبھی بھی بھولنے والی نہیں ہے۔ مرزا دبیر نے کہا تھا، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ اس بہادر شیر کو جس بزدلی کے ساتھ یزیدی لشکر نے شہید کیا، وہ شہید ہو کر بھی سب سے بلندی پر ہیں، وہ جان دے کر بھی زندہ ہیں، اور جنہوں نے ان کی جان لی وہ زندہ بھی تھے تو مردوں جیسے تھے۔ چہرے پر خوف تھا، تلوار والے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، عباس علمدار کے بازو بھی کاٹ دیے گئے تو تب بھی وہ خوف زدہ تھے، تب بھی ان کی سوچ میں ڈر موجود تھا، اس لیے کہ وہ جس فکر پر چل رہے تھے، غازی عباس علمدار جو علم اٹھایا ہوا تھا وہ علم تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا کا، وہ علم تھا وفا کا، وہ علم تھا محبت و عشق کا، وہ علم تھا اسلام کی سربلندی کا۔ یہ شہادتیں چلتی چلی گئیں۔ حضرت علی اکبر 18 برس کے نوجوان امام حسین کے بیٹے میدان میں گئے اور جس شجاعت سے لڑے، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، اور شجاعت کا جو مظاہرہ کیا، یقیناً علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسل میں ایسے ہی شجاع ہونے چاہیے تھے، اور جہاں جہاں گئے لشکر کو چیرتے کاٹتے چلے گئے۔ پھر لشکر یزید نے ایک نیزہ چلایا جس کا پھل جو تھا آپ کے مقدس سینے میں آ لگا، باپ کو پکارا۔ حضرت امام حسین، اسے 56 برس سے زائد کی عمر تھی، لیکن آپ کے سر اقدس زلف مبارک جو تھی ساری کی ساری سیاہ تھی۔ آپ جب وہاں پہنچے، بیٹے کی پھل لگا ہوا تھا اور کہا کہ بابا یہ پھل اگر آپ نیزے کا نکال دیں تو میں ابھی بھی لڑ سکتا ہوں۔ امام علی مقام نے جیسے ہی پھل کھینچا، خون کا فوارہ چھوٹا اور آپ شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جب آپ لاشا علی اکبر اٹھا کر خیمے تک آئے تو آپ کی زلفیں ساری کی ساری سفید ہو چکی تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ کوئی سیاہ بال ہی نہ بچا۔ آپ نے وہ ضبط کا مظاہرہ کیا، 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھا کر لائے اور پھر بھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ نانا، رب تو راضی ہوا میری قربانی سے، ان قربانیوں سے میرا رب راضی ہو گیا۔ تشکر کے آنسو تھے آنکھ میں، پچھتاوے کے کہیں آنسو نہیں تھے۔ وہ جری مجاہد تھے، بڑے کمال کے مجاہد تھے، اور پھر 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا۔ اس 6 ماہ کے بچے کو ایک قطرہ پانی دینے کی وجہ یزیدی فوج نے وہ تیر چلایا جو گھوڑوں کو مارا جاتا ہے، جو بڑے بڑے جنگی جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ 6 ماہ کی معصوم سی حلق، اور اس پر لشکر یزید کا وہ ظالم تیر۔ پھر بھی امام علی مقام کی استقامت جو تھی وہ کہیں بھی لڑکھڑائی نہیں۔ آپ صابر بھی ہیں اور شاکر بھی ہیں۔ آپ
ڈٹ کر کھڑے رہے. پھر وہ وقت آتا چلا گیا کہ کوئی نہ بچا. اور ایسے میں آپ جب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو اونگ آئی. اونگ سے مراد کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ سوئیں بھی نہ اور جاگ بھی نہ ہو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں, آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا کہ حسین میں تمہیں لینے آیا ہوں. اور دیکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون جمع کر کے ایک مرتبان میں ڈال رہے ہیں. کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اپنی آل کا خون جمع کر رہا ہوں روز حشر. حسین تم غم نہ کرو, اللہ کی عدالت حق میں تمہارا وکیل محمد ابن عبداللہ ہوں. اب سوچیں جن کی وکالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے, ان کا مقام و مرتبہ کیا. امام حسین جب لشکر یزید کی طرف بڑھے تو جا کر سوال کیا کہ تم جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ سب نے ہاں میں جواب دیا. پھر پوچھا کہ جانتے ہو میں کس کا نواسا ہوں؟ جانتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ سب نے ہاں کی. اور کہا کہ اس کے باوجود بھی کیا تم مجھے قتل کرو گے؟ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ نانا نے کیا کہا تھا؟ کچھ مفاد پرست اپنے ذاتی فائدے کے لیے میرے گلے پر خنجر چلا دیں گے, تو تم کیا مفاد پرست بننا چاہتے ہو؟ کیا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا. اس کا مقصد بھی جان بچانا نہیں تھا, ایک مرتبہ پھر موقع دے رہے تھے کہ شاید تم کہیں بچ جاؤ, شاید تمہارے دل میں کوئی عقل والی بات آ جائے, شاید تمہارے شعور میں کوئی فہم و ادراک جو ہے جنم لے لے اور تم شعوری کیفیت میں آ جاؤ. حرص و حوث لالچ اور جس چیز میں تم اندھے ہو گئے ہو تمہیں بینائی میسر آ جائے. فقیہ وقت پھر اپنا کردار نبھا رہے تھے, امام وقت پھر راستہ دکھا رہے تھے, لیکن حرص و حوث کے مارے ہوئے لوگوں کو کچھ دکھائی نہ دیا. کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک بار حیدر کرار کے بیٹے کی تلوار کی کاٹ دیکھ لو. پھر راوی بیان کرتا ہے کہ جہاں جہاں سے امام علی مقام گزرے سر ہی سر کٹتے چلے گئے. اور پھر نماز عصر کا وقت ہوا, قضا کبھی اس خانوادے میں نماز ہوئی نہیں تھی, آپ نے تلوار کو یوں گاڑ دی. یہ رسم تھی, تہذیب تھی زمانے کی جنگ کی کہ جنگ کو روک دیا جاتا تھا. آپ نے 4 رکعت نماز کو 2 رکعت میں تبدیل کیا. لیکن اس وقت لشکر یزید میں ایک خوف کی لہر دوڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ سر اقدس سجدے سے اٹھا لیں, اور یہ نواسہ رسول ہیں, یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں, ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا کچھ پلٹ جائے, تو بازی ہی ساری کی ساری پلٹ جائے. تو پھر ایسے عالم میں دور کھڑے ہو کر قریب آنے کی ہمت پھر کسی کے نہ ہوئی. کسی نے تیر چلایا, کسی نے خنجر پھینکا, کسی نے چاقو, کسی نے بالا, کسی نے نیزہ, جو ہتھیار میسر تھے وہ سب پھینکے. اور پھر آپ علیہ السلام کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا. اور جب یقین ہو گیا بہت وقت گزرنے کے بعد کہ اب تو جان کی نمک باقی نہیں ہوگی, تو پھر گھوڑوں کی صورت میں دائرے میں پاس آئے. پھر بھی کسی ایک شخص کی پاس آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, اس لیے کہ تلوار جو تھی وہ حیدر کرار کی بیٹے کی چلتی ہوئی دیکھ چکے تھے وہ. پھر ایسا ہوا کہ سر اقدس کو تن پاک سے جدا کیا گیا اور اس سر کو نیزے پہ سجا دیا گیا. اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سر پھر بھی سب سے اونچا رہا. پھر اسی طرح شام میں قیدی بنا کر اہل بیت کو لے جایا گیا, اور وہاں ایک نصرانی آیا. کیونکہ ڈھول پیٹے جا رہے تھے, اسلامی فوج کے خلاف بغاوت کو کچل دیا گیا ہے. اور نصرانی آیا, اس نے دیکھا کہ باغیوں کو دیکھوں. وہ چلتا ہوا پہنچا حضرت عباس علمدار کے سر اقدس کے نیچے, کہا کہ ممکن ہے کہیں بغاوت کر دی ہو. پھر آگے بڑھا تو حضرت علی اکبر کے سر اقدس کے نیچے آیا, کہا ہو سکتا ہے جوانی کے جوش میں کہیں بغاوت کر دی ہو. پھر چلتا ہوا وہ حضرت علی اصغر کے سر اقدس کے نیچے آیا, تو اس نے ایک سپاہی سے پوچھا کیا یہ 6 ماہ کا بچہ بھی باغی تھا؟ اور پھر چلتا ہوا امام علی مقام کے سر اقدس کے نیچے آیا. جب وہ اس چہرے پاک کے نور کو دیکھا, اس روشنی کو دیکھا, تو اس کا دل بھر آیا. اس نے کہا کہ مجھے یہ سر اقدس دے دو. کہا ہم اسے دربار یزید میں لے کے جانے والے ہیں. سپاہی نے کہا, اس کے بعد بہت سارے اشرفیاں موجود تھے کہ سب لے لو, لیکن مجھے کچھ دیر کے لیے سر اقدس دے دو. سپاہیوں نے دے دیا. شام میں وہ سر رکھا گیا اور اسے باقاعدہ اس شخص نے غسل دیا. پھر راوی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ مبارک کو جنبش ہوئی اور کہا کہ آج جو سکون تو نے مجھے پہنچایا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ روز حشر تجھے میں حوض کوثر پلا دوں گا. والی حوض کوثر کا وعدہ تھا یہ. اور پھر جب لشکر یزید
دربار یزید میں پہنچا تو وہاں جو خطبہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ نے دیا وہ پوری تاریخ ہے کربلا کی، نچوڑ تھا کربلا کا۔ وہ خطبہ بنیادی طور پر پورا خلاصہ بنا اور کہا کہ اے یزید، آج تو نے میرے نانا پر اترنے والے قرآن کی آیات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، آج مورخین بھی تیرے ہیں، آج تاج و تخت بھی تیرے تصرف میں ہے، آج ان مورخین سے کہہ کہ تیری تاریخ بنائیں، تیری تعریف کریں۔ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی تجھے بددعا دیتی ہوں کہ روز حشر تک تو چاہ کر بھی ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا اور تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ایسا ہی ہے، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کون یزید اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے؟ لیکن ہر گھر میں کہیں نہ کہیں حسین، حسن، فاطمہ یہ نام موجود ہوتے ہیں اور روز حشر تک یہ نام بلندی کی طرف سفر کرتے چلے جائیں گے۔ محرم الحرام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس شہادت میں بنیادی طور پر وہ فلسفہ جو ہے چھپا ہوا ہے، جس فلسفے کو فلسفہ حق کہا جاتا ہے، بس اگر ہم یہ فلسفہ حق سمجھ لیں تو ہم پر ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔